یہ ایپیکس کمیٹی اسلام آباد میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کاروبار بند کرو، یہ بند کرو۔ میں پوچھتا ہوں حکمرانوں سے کہ روزگار دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آئینی ذمہ، آئین کا غدار کون ہے؟ پاکستان میں جو بارڈر پہ رہنے والے ان کی بکریاں دوسرے ملک میں اس کی چراگاہ میں جاتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، دبئی، فارم ہاؤس اور جزیرے خریدنے والے مجرم نہیں ہیں، یہ لگڑی جو 1000 روپے مزدور ہے یہ مجرم ہے۔ دوسری طرف آپ 35 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرو گے تو بلوچستان کو کیا کرنا؟ آگ میں جلانا چاہ رہے ہو تو لوگوں کو دہشت گرد بنانا چاہ رہے ہو۔ السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو شخصیت موجود ہیں وہ گوادر کی عوام کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حق دو تحریک کے سربراہ اور رکن بلوچستان اسمبلی جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب، وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی مجھے ٹائم دیا، اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، سڑکوں سے ایوان تک کا سفر کیسا رہا؟ یہ بڑی جدوجہد کے بعد قوم نے مجھ پر اعتماد کیا، قوم نے بڑی قربانی دی۔ حق دو تحریک کے پلیٹ فارم سے جیلیں برداشت کی، صرف ہم نے قیادت ہی نہیں، کارکنان نے بھی قیادت برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی۔ یہ عہدہ منصب بہت بڑا بوجھ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور دعا بھی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ اگر اس پوزیشن میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا جو ہم قوم کے ساتھ کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ قوم نے جو قربانی دی ووٹ کی صورت میں بھی اور قید و بند کی صورت میں بھی، ہم اپنی قوم کو مایوس نہ کریں۔ مولانا صاحب، 3 سے 4 ماہ ہونے کو ہیں، آپ ایوان کا حصہ ہیں۔ گوادر کی عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، 3 مہینے کا 4 مہینے کا عرصہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں عوام لوگوں کو، اور 5 سال ہی کسی بھی فرد کا، کسی بھی پارٹی کا اب تجزیہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وعدوں منشور پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو 3-4 مہینوں میں یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ٹریک کیسا ہے، ان کی باتیں کیسی ہیں، وہاں بیوروکریسی میں تبدیلیوں میں کس چیز کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، آیا کمیشن کو، آیا کرپشن کو، یا قابلیت کو، یا وہاں دفتروں میں جو ہم ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو ضلع گوادر کے عوام کو پتہ ہے اور وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوروکریسی میں چن کر ایسے اہل باصلاحیت ایماندار ایسے افراد ویژنری بیوروکریسی لائیں جو ہمارے جو پیغام ہے خدمت ہے وہ کر سکیں۔ تو 4 مہینے توڑے ہیں انشاءاللہ، تو ہم 5 سال جب پورے کریں گے تو اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کریں گے اور قوم کو بتائیں گے، اور قوم ہمارا ووٹ سے پہلے بلکہ ہمارا احتساب کرے کہ ہم نے ان وعدوں پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ گوادر میں چیک پوسٹوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ایک خبر یہ سننے میں آ رہی ہے کہ فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ جب خبر چلی ہے تو جس میٹنگ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میٹنگ میں بھی شامل تھا، گوادر میں سیکورٹی کے بڑے حکام بھی موجود تھے، حکومت کے بھی وزراء اعلیٰ سمیت تمام موجود تھے، اس کا حوالہ دیتے کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس میں موجود تھا، میں نے 12 کہا کہ اس میں فکسنگ کا کوئی ذکر، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس میں گوادر سیف سٹی کے نام سے جو وہاں کیمرے وغیرہ مانیٹرنگ کا سسٹم بنانے کی بات کی گئی تھی، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور ہم نے وہاں بھی تائید کی اور باہر بھی تائید کرتے ہیں کہ جو چیک پوسٹوں کا جو فرسودہ نظام ہے، دنیا میں یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، جدید ٹیکنالوجی آئی ٹی کو استعمال کریں، اسی پہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب تک زمین پہ فکسنگ کا وجود نہیں ہے، اگر کسی کے دل و دماغ میں موجود ہے، جب وہ زمین پہ آئے گا تو ہم اس پہ انشاءاللہ اپنا پالیسی اختیار کریں گے۔ ہم فکسنگ کے خلاف ہیں، ہم فکسنگ کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم سب، میں قوم عوام کا نمائندہ ہوں، میں مزاحمت کروں گا اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی۔ لیکن چیک پوسٹوں میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا، پہلے سے موجود ہیں، وہ اسی طرح ہیں۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہماری مطالبات حق دو تحریک کا، ہم بنیادی طور پر چیک پوسٹوں کے خلاف نہیں تھے۔ ہمارا ایک جملہ آج بھی ہمارے ڈاکومنٹس میں موجود ہے، غیر ضروری چیک پوسٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے تھے کہ جو میری حفاظت کے لیے چیک پوسٹ ضروری ہے وہ ضرور لگائیں،
لیکن شہر کے اندر ہاسپٹل کے اوپر، اسکول کے اوپر، تفریح مقام کے اوپر، کسی فٹ بال گراؤنڈ کے اوپر اس کو ہم غیر ضروری چیک پوسٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی آج بھی کئی جگہوں پہ موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ تحریری صورت بھی اور میٹنگ میں بھی بار بار نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان چیک پوسٹوں کو ہٹایا جائے۔ یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ ہم نے آپ کی ایوان میں جو ہے وہ تقاریر سنی ہے جس میں آپ حکومت کی کچھ پالیسیوں کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چمن کی، اس وقت جو چمن میں صورتحال چل رہی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہاں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس بہت ظلم ہوا چمن کے عوام پر، بہت بڑی زیادتی ہے۔ کوئی بھی حکومت جس کو ریاست کہتے ہیں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ایسی حرکت نہیں کر سکتی اپنے شہریوں کے ساتھ۔ چمن کے لوگ کیا مطالبہ کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ وہ اپنا آئینی حق مانگ رہے تھے کہ مجھے ہمیں روزگار دیا جائے۔ بارڈر کے رہنے والے، دنیا میں بارڈر کے رہنے والوں کو مراد دیا جاتا ہے، دونوں ملک بیٹھ کے اپنے شہریوں کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ایپس کمیٹی اسلام آباد میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کاروبار بند کرو، یہ بند کرو۔ میں پوچھتا ہوں حکمرانوں سے کہ روزگار دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آئینی ذمہ، آئین کا غدار کون ہے؟ یہ چمن کے لوگ تھے یا آئین کے غدار وہ ہیں جو لوگوں کو روزگار نہیں دیتے، لوگوں کو روزگار چھینتے ہیں؟ یہ جو بلوچستان میں جو طاقت کا استعمال ہے نا، یہ جو ذہنیت ہے کہ میں طاقت سے لوگوں کو زیر کروں گا، بندوق ہمارے ہاتھ میں، ہم جتنے مرضی چاہے لوگوں کو ماریں، اس سے پاکستان بھی غیر مستحکم ہوا ہے۔ 71 کا سکوت ڈاکہ ان کے سامنے ہے، لیکن سبق نہیں سیکھا کسی نے۔ اور لوگوں کو یہ جو چمن آپریشن سے یہ ہوا کہ وہ لوگوں کو شرپسند اور دہشت گرد خود پیدا کر رہے ہیں۔ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرامن جدوجہد کر رہے تھے، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ پرامن جدوجہد سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بندوق اٹھائیں، آپ جنگ کریں، آپ پہاڑ پہ چلے جائیں، آپ ٹی ٹی پی میں چلے جائیں، آپ کسی تنظیم میں چلے جائیں، ہمارا ملک۔ ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ پرامن جدوجہد میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا پیغام ہے؟ میں نے اسمبلی میں بھی بات کی، چمن بھی گیا تھا، میں ان لوگوں سے بھی یکجہتی کیا۔ افسوس ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی نے میری تائید نہیں کی، کسی نے حمایت نہیں، کسی نے بات نہیں کی کہ واقعی ایک چمن کے لوگ ہیں، پرامن ہیں، 6 مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آئینی حق کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح پچھلے سال گوادر کے عوام کے ساتھ کیا گیا، اس سال چمن کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ سن 48 سے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ طاقت اور بندوق کے زور پر ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناکام ہو چکا ہے، لیکن ہمارے حکمران سبق نہیں سیکھ رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چمن کا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پرانا نظام رائج کیا جائے کہ ہم شناختی کارڈ اور تذکرہ دکھا کے صرف سپن بولدک اور چمن کی حدود تک ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، تجارت کر لیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت ان کا یہ مطالبہ مانے گی؟ دیکھیں، یہ دنیا میں صرف چمن کے لوگ نہیں ہیں، اب دنیا کے مثالیں موجود ہیں۔ یورپ چلے جائیں، دنیا بھر میں چلے جائیں، ایک بارڈر کا ایک رہنے والا ہے، میں کسی بھی ملک میں، جیسے ایران کے بارڈر میں ایک فیملی ہے یا افغانستان کسی بارڈر میں فیملی ہے، اس کو پاکستان کے شہر میں مارکیٹ میں جانے کے لیے اس کو کرایہ، مطلب آٹے کا بوری آٹا لینا ہے کسی کو، اگر ایران بارڈر پہ رہتا ہو، اس کو پاکستان کے مارکیٹ میں آٹا بوری کے لیے 10,000 روپے کرایہ دینا پڑتا ہے، اور ایران کے 500 روپے میں وہ بوری آٹا لے سکتا ہے۔ تو کیا اس غریب کا، عوام کا مسئلہ حل کرنے کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اس میں اس غریب کا مسئلہ حل کرے گا؟ وہ 10,000 روپے کرایہ دے کے جائے پاکستان کے اپنے ہی ملک کے مارکیٹ، یا اپنے ہمسایہ 500 روپے لے لے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بارڈر کے رہنے والوں کے جو مشکلات ہیں، بکریاں چرانے دوسرے بارڈر میں جاتے ہیں، پاکستان میں جو بارڈر پہ رہنے والے ان کی بکریاں دوسرے ملک میں اس کی چراگاہ میں جاتی ہیں چرانے کے لیے۔ مسجد ہے، مسجد کا جو ہے نا مینار ہے، ممبر مینار جو ہے دوسرے ملک میں ہے، برآمدہ دوسرے ملک میں، مجھے بتائیں نمازی کا کس ملک ہیں؟ تو یہ، اور زمینیں لوگوں کی افغانستان کے، چمن کے 10 لاکھ ایکڑ لوگ، چمن کے لوگوں کی افغانستان میں 10 لاکھ ایکڑ زمین ان کی افغانستان میں ہے۔ تو یہ حل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست بیٹھے، سنجیدہ ہوں، تو مشکلات حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے پیسے تو اٹھا کر کے باہر لے جائیں، اپنے پیسے جزیرے خریدے، وہاں فارم ہاؤسز بنائے، دبئی میں محلات بنائے، سوئٹزرلینڈ میں محلات بنائے، اور یہ بیچارے لگڑی مزدور کہتے ہیں میں 1,000 روپے افغانستان جاؤں گا، یہ مجرم ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ، دبئی، فارم ہاؤس
اور جزیرے خریدنے والے مجرم نہیں ہیں، یہ لگڑی جو 1000 روپے مزدور ہے یہ مجرم ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس پہ آپریشن کیا جاتا ہے تو جنہوں نے جزیرے بار خریدے ہیں، جنہوں نے جہاں فارم ہاؤس بنا، ان کے تمام جائیداد نیلام کر کے پاکستان کے بیت المال میں یا پاکستان کے خزانے میں جمع کیے جائیں۔ مزدور پہ آپریشن ہے، اور وہ بڑے چور جو کہتے ہیں نا کچے ڈاکو پکے ڈاکو، وہ کچے ڈاکو اور پکے ڈاکو دونوں جو ہے مل کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ لوگ 10,000 کا آٹا خریدتے ہیں، ماشکیل کے لوگ پیدل گرمی میں سفر کر کے آئے کوئٹہ تک، جی ان کے بھی کچھ یہی مطالبات تھے کہ ہمیں ایران کی مارکیٹ سے سامان نہیں خریدنے دیا جاتا جو ہمیں سستا پڑتا ہے، جبکہ پاکستان کی مارکیٹ میں وہی آٹے کی بوری انہیں 10 سے 15,000 میں ملتی ہے، مرغی 3 سے 4,000 روپے کلو مل رہی ہے۔ ماشکیل کے لوگوں کا کیا قصور تھا اور آپ ان کی آواز کیسے بنی؟ ٹھیک ہے نا، بالکل ماشکل کے لوگ بالکل جائز ہے، مجبور کے لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ شیخ الدنوش میں کیوں اجازت نہیں دیتے، تربت کے لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے، گوادر کے لوگوں کا، سب لوگ بارڈر کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے۔ اور مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ ہمارے ملک کا ہے، نہ افغانستان کی حکومت کا مسئلہ ہے نہ ایران کی حکومت کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہمارے ریاست کا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح غریب کو جتنا دبانا ہے دبائیں، جتنا غریبوں کو خوار کریں۔ میں تو یہ جو فیصلے کرتے ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں یہ ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں یہ لوگ، میں ان کو غریبوں کا دشمن دشمن بھی چھوٹا لفظ ہے۔ خود اپنے بچے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ اور تھائی لینڈ میں عیاشیاں کرتے ہیں، ان کے جو ایپس کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے تمام کے بیٹے لندن میں عیاشیاں کرتے ہیں، اور میرے بچے کو مارتے ہیں کہ آپ مزدوری نہ کریں۔ تو پاکستان ان کے باپ کا ہے، میرا پاکستان نہیں ہے، میرے بچے کا پاکستان نہیں ہے، غریبوں کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان ان جاگیرداروں کا، جرنیلوں کے بچوں کا ہے، ان کے بچوں کا ہے۔ تو پاکستان چاہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو، لیکن ان کے دماغ میں خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے، ہمارے بچے تو لندن سوئٹزرلینڈ میں عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں، بھوکے مرتے ہیں تو ہمارے بچے مرتے ہیں نا، جاہل ہوتے ہیں تو ہمارے بچے جاہل ہوتے ہیں۔ سرفراز مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چمن کا جو مسئلہ ہے وہ وفاقی نوعیت کا، صوبائی نوعیت کا نہیں، تو پھر ان کے وزیر اعلیٰ ہونے کا کیا جواز ہے؟ وفاق کا نمائندہ یہاں کون ہے؟ گورنر وفاق کے پارٹی نہیں، وفاق کی جو مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہے اور مسلم لیگ نون کا اسپیکر، اس کا تعلق چمن سے ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے، صدر اس کا ہے، اور پورا نون اور پی پی کا وفاق ہے۔ تو کیا وفاق کو یہ بات نہیں کر سکتے؟ وفاق کو سمجھا نہیں سکتے؟ وفاق کے قائل نہیں کر سکتے کہ ہماری مشکل ہے، بارڈر ہے، ہمارے بارڈر کے اب بلوچستان کے بارڈر بند کریں۔ آپ تو پورے بلوچستان کو ایک آتش فشاں بنا رہے ہیں، ایک طرف تو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ زدہ ہے بلوچستان، دوسری طرف آپ 35 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرو گے، تو بلوچستان کو کیا کرنا؟ آگ میں جلانا چاہ رہے ہو، تو لوگوں کو دہشت گرد بنانا چاہ رہے ہو۔ آپ نوجوانوں کو بتا رہے ہو کہ بارڈر کا کام نہیں کرو، ڈکیتی کرو، چوریاں کرو، منشیات بیچو، اب یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہو۔ تو یہ جو بے عقل ہے، نادان حکمران ہیں، وہ اس لیے فیصلہ اصل میں کرتے ہیں، ان کا غریبوں کا بڑا گیپ ہے نا، جو ہمارے حکمران ہیں غریبوں کا بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ ان کے کتے بھی مکھن کھاتے ہیں، میرا بیٹا کو روٹی نہیں ہے، ان کے بچے لندن میں سیر سپاٹا کرتے ہیں، میرے بچے کو یہاں بھی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہے۔ یو ایف ایس کمیٹی والے کے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں سرد چھاؤں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ فلم بارڈر بند کیا جائے، فلم بارڈر بند کیا جائے، خود جزیرے خریدتے ہیں باہر ملک، خود جو فارم ہاؤس باہر ملک بناتے ہیں، خود دبئی میں فلیٹس لیتے ہیں، یہاں سے پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور یہ بیچارہ لگڑی مزدور ماہی گیر وہ جو کہتے ہیں مزدوری کرتا ہوں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ جب تک یہ جو ظلم کا نظام رہے گا نا، یہ میرے خیال میں پاکستان میں نہ امن ہوگا، اور امن کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیں۔ جب مجھے روزگار نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقر اور محتاجی ہم لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ریاست کیا چیز ہے اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں لوگ اللہ رسول کے باغی بن جاتے ہیں، اور ریاست تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ بتائیے گا کہ اسی ماہ صوبائی حکومت اپنا بجٹ بھی اناؤنس کرے گی، کیا اس بجٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا، دیکھیں جہاں ظلم کا نظام ہو، لوگ بلوچستان میں سب سے زیادہ 80-85% کرپشن ہے، جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک یہ کمیشن خوری کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک یہ جو سسٹم ہے لائف سٹائل مغل بادشاہوں کی طرح یہ ختم نہیں ہوگا، یہ مجھے نہیں لگتا۔ میں امید بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکمرانوں کی باتوں سے، ان کی طرز زندگی سے
ان کی جو مغل بادشاہوں کی طرح سیر سپاٹے دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کوئی عوام دوست بجٹ یہاں پیش ہوگا، کیونکہ ان کے بچے یہ ہیلتھ کے بارے میں کیا پیش کریں گے، ایجوکیشن کے بارے میں کیا پیش کریں گے، یہ بنیادی سہولیات کے بارے میں کیا پیش کریں گے۔ میں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، امید سے دنیا قائم ہے، اپنی جدوجہد ہم کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بجٹ کوئی عوام میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے سبب بنے گا۔ یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ ایک قیاس کہیں، خبر کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ تاثر لوگوں میں عام ہے کہ اسمبلی میں 70 سے 80% جو ایم پی ایز ہیں وہ پیسے دے کے ایوان میں آئے۔ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے یا نہیں؟ یہ ممبران خود کہتے ہیں، یہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے آئے، اب پتہ نہیں کس کو دیا ہے، کتنا دیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ خاموش لہجے میں، اشارے میں، کبھی اوپن طریقے سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے آئے۔ تو یہ اسی طرح کوئی ایسی بات ہے کہ بلوچستان کا پی ایچ ڈی ہولڈر بھی جانتا ہے اور گدا گاڑی والا بھی جانتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ کس طرح آئے، کیسے آئے۔ بلکہ سندھ اور پنجاب میں فارم 47 مشہور ہے کہ فلاں فارم 45 والا ہے، فلاں فارم 47 والا ہے۔ بلوچستان میں تو میرے خیال میں بہت بڑی تعداد فارم 49 والے ہیں، 47 سے بھی 2 قدم آگے ہیں، 49 والے بہت زیادہ آگے وفادار ہیں۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔